السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، دیوبندیوں کے جھوٹ کا پٹارا کھلنے والا ہے۔ دیوبندی اصغری بیگم نے اصغری بواسیر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ان 4 کافروں کو مسلمان مانا ہے۔ اگر کوئی بھی دیوبندی یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے ان 4 کافروں کو مسلمان مانا ہے تو 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ دیوبندیوں کا جھوٹ کا پٹارا آج کھلنے والا ہے اور اصغری بیگم کے ذریعے، اور باقی کی باتیں بہت ساری انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، سنواؤں گا۔ آپ اس پوری گفتگو کو، پوری آڈیو کو باغور سننا، دھیان سے سننا۔ اس نے کہاں کہاں اور کتنے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ دیوبندی اگر جھوٹ نہ بولے تو ان کا دھرم نہیں چلے گا۔ دیوبندی بہت ہی بے شرم اور بے غیرت ہوتے ہیں۔ دیوبندی بننے کے لیے بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، شرط اول ہے۔ اور جھوٹ بولنا ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ان کو وراثت میں ملا ہے جھوٹ بولنا۔ کون بتا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک۔ ہاں، اب شرائط طے کرو، اب ادھر ادھر کی بات مت کرنا۔ جی، شرائط کون بتا رہا ہے؟ آپ شرائط بتا دو، آپ بتا دو شرائط۔ چلو نور حسن صاحب، حسن بھائی شرائط بتائیے۔ نہ چلو پہلے انہیں بتانے دو، کیونکہ یہ ادھر ادھر جھول جھال زیادہ کرتے ہیں نا، پھر میں چلو ٹھیک، اس میں بعد میں بتاؤں گا۔ نور حسن بھائی، شکیل بھائی خاموش ہو جاؤ۔ ہاں بولو بولو۔ ایک منٹ تھوڑا سا۔ اب کون سے بول رہا ہے؟ علی اصغر آپ بتا رہے ہیں شرائط؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، چلو۔ ہاں تو بیچ میں مت بولنا کوئی، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے نور حسن بھائی؟ ہاں تو شرط نمبر 1 ہے جہاں نور حسن صاحب ایک منٹ اور کہہ دے رہے ہوں شکیل بھائی، جہاں مجھے یہ شرائط بھی الگ طے ہوں گی، جو گفتگو ہوگی وہ بھی الگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ شرائطوں میں اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے پکڑ ہوتی ہو تو میں وہاں ضرور ان کو روکوں گا اور ان سے اس بات کو قبول کرواؤں گا۔ بولو منظور ہے، ہاں یا نا؟ ایک منٹ، ان کو پوری شرائط بتانے دو، جو آپ کو اچھی نہ لگے، جو آپ کو قبول نہیں ہے نہیں، وہیں رک باگے، پہلے اس کو میں ان سے قبول کرواؤں گا، ان سے بولو ہاں یا نا؟ تو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ پوری شرائط تو انہیں بتانے دو پہلے۔ نہیں، میں اتنی دیر میں اتنی باتیں بھول جاتا ہوں، کوئی پتہ نہیں کب کون سی بات کیا کہی۔ ایک کام کرو، تم شرائط طے کرو۔ نہیں، تم ہی کرو، کیونکہ تم ہی کرو۔ بولنے بھی دینا نہیں ہے، شرائط طے اس میں میں تمہیں اختیار دینا، میں پیچھے نہیں بولوں گا، میں پیچھے بالکل نہیں، تم مکمل شرائط پیش کرو۔ نہیں، شرائط تمہیں زیادہ طے کرنے کا شوق ہے نا؟ ارے ہم تو سیدھی سادھی گفتگو طے کر دیتے ہیں، سیدھی سادھی گفتگو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ شرائطوں میں ٹائم ضائع کرنا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان سے کہہ چکا تھا میں کہ شرائطوں میں ٹائم ضائع کیا جاتا ہے میرے سامنے۔ دوسروں سے ایسی بات ہوتی ہے بغیر کسی شرائط کے، مگر نور حسن کے سامنے جو ہے دل ان کا کانپتا ہے۔ شرائطوں میں ٹائم ضائع کیا جاتا ہے۔ جو شرائط مجھے پسند نہیں آئے گی، ہینڈ ٹو ہینڈ تم سے قبول کرواؤں گا تمہارے لیے۔ صحیح نہیں کر رہے۔ اچھا مختصر شرائط میں کہتا ہوں، دو تمہاری مزاج کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کر دوں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے، تم دعویٰ پیش کرو گے مع حکم کے، ٹھیک ہے؟ اور دعوے کے مطابق دلیل پیش کرو گے، اور دلیل میں حجت کیا ہے؟ سب سے پہلے تحقیقی دلیل تم پیش کرو گے اپنے دعوے پر، ایک اصول ہے تحقیقی دلیل پیش کرو گے، ہے نا؟ ایک دعوے کے ساتھ۔ اور ایک چیز اور میں کہہ دوں، یہاں میرے دوسرے نمبر پہ کال آیا ہوا ہے ان کا۔ سنو، میرا نیٹ بند ہے، پھر بعد میں یہ کہو گے کہ نور حسن کال کاٹ کے بھاگ گیا یا حوالہ نہیں بھیج رہا۔ یہ بھی چیز میں نے ابھی دیکھ لی، میں کال کروں ادھر سے، ابھی کچھ طے نہیں ہوا ہے، ہاں کرو، بعد میں یہ نہ ہو کہ نور حسن نے کال کٹ کر دیا، کیونکہ ایسا ہی کچھ دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر سے کال کٹ کر رہا ہوں، تم دونوں لائن پر رہو۔ اب ان سے بولیے کہ یہ اپنی شرائطوں کو رکھیں۔ ہاں بیچ میں مت بولنا ہے، بات پوری ہونے دو ذرا۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. اب مجھے فون لگاؤ، فون کاٹ کے۔ نہیں، ہو گیا، لائن پہ آ گئے سب۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، چلو ٹھیک۔ تو شرط نمبر جو میں نے ایک بتائی، شرائط میں سے ایک شرط بتائی، ابھی نہیں کہاں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی، میرے سامنے بولو نا، میرے سامنے کہو کیا کہنا ہے۔ آپ سامنے بول رہا ہوں میں۔ شرط نمبر 1 کہ آپ دعویٰ اور حکم ساتھ میں پیش کریں گے، اور دعوی پر دلیل جو دیں گے وہ تحقیقی دلیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ الزامی دلیل نہیں، تحقیقی دلیل۔ دوسری چیز ہے کہ جو بھی کتاب کا نام آپ لیں گے، یہ عبارت پڑھنے جائیں گے، آپ اس عبارت کو، اس حوالے کو میرے پرسنل میں بھیجنا پڑے گا پہلے، مجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے گی نور حسن صاحب حوالہ کہاں۔ اگر مجھے بولنے کی ضرورت پڑی تو یہ آپ کی عاجزی بے بسی ہوگی، اور آپ کو بھی مجھے بولنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 منٹ کا ٹائم رہے گا، 3 منٹ آپ کا، 3 منٹ میرا، ٹھیک ہے؟ اور اس 3 منٹ میں
کوئی کسی بہانے سے بیچ میں نہیں بولے گا، نہ میں بولوں گا، آپ چاہے کچھ بھی بولیں، آپ موضوع سے بھاگیں یا جھوٹ بولیں، مجھے ایسا لگے، لیکن میں بیچ میں نہیں بولوں گا. آپ کو ایسا لگے میں جھوٹ بول رہا ہوں، موضوع سے بھاگ رہا ہوں، آپ میرے جھوٹ کو اور موضوع کے خلاف جانے کو آپ یہ دلائل سے پیش کر کے میری جو بھی آپ حکم لگا دینا. ٹھیک ہے. اور نمبر 3، ایک اکابر کی عبارت سے بات کریں گے آپ، 4 اکابر پہ نہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر اس کے بعد جو ہے کہ اگر جس پر اعتراض کریں گے آپ، انہیں جس نے مسلمان مانا ہے یا ان کے متعلق جو ہے کسی اعتبار سے کہا ہے کہ بھائی ان کی عبارت سے رجوع کیا ہے، تو آپ کو جو ہے اپنے اعتراض کو رجوع کرنا پڑے گا اعتراض سے. جی ٹھیک ہے. اعتراض واپس لینا پڑے گا. اور بات مکمل ہونے کے بعد جب شکیل بھائی اجازت دیں گے تو مجھے یا نور حسین صاحب کو فون کاٹنے کی اجازت ہوگی. فون کاٹنا ہے تو اگر اجازت دے تو ہی کاٹنا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نور حسین صاحب نے بولا ہے کہ میں لکھ کے دوں گا کہ اگر میں شکست خوردہ ہو گیا تو مجھے علی اصغر صاحب جو ہے پنجے کی طرف سے کاٹنا شروع کرے، اور اس کا ذمہ دار علی اصغر نہیں میں ہوں. لیٹر پیڈ لکھ کے دیں. کب دیں گے یہ بھی وضاحت کر دینا بیچ میں دعوے کے ساتھ. یہ لیٹر پیڈ کب بھیجیں گے آپ مجھے؟ ٹھیک ہے. ہو گئی تمہاری بات؟ بس ہو گئی تمہاری بات؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب اس کے برعکس اگر آپ ان 4 کافروں کو مسلمان ثابت نہیں کر پائے تو آپ کی طرف سے کیا ہے؟ کیا اسی طرح چوراہے پہ کھڑے ہو کے جو ہے قتل ہونا پسند کرو گے پنجوں کی طرف سے، یا پھر ایک شرط رہ گئی تھی، رکیے رہ گئی تھی کہ کسی اکابر یا مد مقابل کی بدتمیزی بے ادبی نہ بدتمیزی نہیں ہوگی، پیار محبت سے بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جی کہ قرآن و حدیث کی بات کے سامنے کسی کی بات چلے گی یا نہیں، یہ بتائیے. نہیں بالکل. قرآن کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ اٹل ہے، یا کسی نے یہ کسی اور نے جو ہے کسی کو اور مسلمان نہیں مانا؟ ارے بھائی ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جی جی جی. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو ہم لوگ معتبر جو ہمارے معتبر عالم ہیں یا جو معتبر کتابیں ہیں جی جی انہی پر بات ہوگی. ایسا نہیں کہ کسی کی بھی وہ کتاب اٹھا کے بیچ میں میں بولا کیا اتنی دیر؟ نہیں آپ شکیل بھائی میں بولا کیا اتنی دیر؟ شکیل بھائی بولتے رہے، بیچ میں بولتے رہے. میں بولا کیا اتنی دیر؟ مجھے آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے بول رہا ہوں میں. اگر بولیں گے نہیں بولوں گا میں نا. ہاں نہیں، جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو خاموش ہو جائیے، جب میں پوچھوں تو بولو نا. یہ کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں نا میں. ارے پھر وہی بات یار. چلے نہیں بولے آپ بولے، میں خاموش ہو جانے کب ختم ہوگی؟ میں پوچھوں گا پھر بھی نہیں بولو گے پھر، اور جب میں بول رہا ہوں بات کر رہا ہوں کچھ پوچھ رہا ہوں تب بولو نا، اس ٹائم بولو. ہاں بتائیے. میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ بات ہی میرے ذہن سے جو ہے نکل گئی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ حوالہ کہاں؟ بہرحال چلو میں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس کو سنو. ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کے ہمارے سر پہ نہ لا دی جائیں. ٹھیک صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن اور حدیث کا مخالف مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ یہ آپ بھی شکیل بھائی بتائیے اور ان سے بھی پوچھ لیجئے. آپ کو پتا نہیں؟ مجھے تو پتا ہے. تم نے اپنی طرف وہ باتیں بولی. اور ایک اور چیز، ایک منٹ، ایک اور چیز ادھر انہوں نے بولی تھی کہ کوئی جھوٹ بولے یا سچ بولے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کوئی جھوٹ بولے یا سچ بولے، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. تو بھائی یہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں. نہیں وہ بات سنیے میں اگر وہ اپنی وقت میں بات کہہ رہے ہیں کچھ تو اس کا جواب میں پھر بھول جاتا ہوں. میں پھر اس کو اتنا یاد نہیں رکھ پاؤں گا. اور میں ہینڈ ٹو ہینڈ ٹوکوں گا. اگر کہیں کچھ ہوگا تو میں ہینڈ ٹو ہینڈ ٹوکوں گا. یہ میری شرائط ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کی شرائط مانی جائے گی. انہوں نے شرائط بتائے، آپ کو شرائط پسند نہیں ہے؟ مجھے جو مجھے پسند نہیں ہے وہ بتا رہا ہوں. ہاں بتائیے. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جھوٹ بولے یا سچ بولے خاموش رہنا ہے. تو اتنی دیر میں بھول جاؤں گا، کوئی اور دماغ میں بات چل پڑے گی. تو اس لیے میں ہینڈ ٹو ہینڈ ٹوکوں گا. اگر کوئی بات انہوں نے جھوٹ بولی، یہ میری شرائط منظور کریں آپ. اچھا میں بولوں؟ نہیں، پہلے ہاں نہ میں منظور کرائی جائے یہ شرط.
تو علی ہاں نہیں میں اس کا رد کر رہا ہوں نا، جیسے آپ کر رہے ہیں میں رد کر رہا ہوں. میں بولوں نا، بولیے. اس نے ابھی جو کہا روشن صاحب نے کہ اگر علی اصغر جھوٹ بولے گا تو میں ہینڈ ٹو ہینڈ ٹوکوں گا، ہاں ٹھیک ہے، بیچ میں. تو اب میں روکوں گا، روکوں گا، اگر کوئی ٹوکوں گا. جھوٹ بولے کچھ بولے اپنی بھائی سنو نا، ابھی بول رہے تو نا، تم خاموش مجھے خاموش کرا رہے تھے نا. میں نے کہا کہ جو بھی تم کو لگے جھوٹ بول رہا ہے تمہیں 3 منٹ دیا جا رہا اپنی باری میں جھوٹ ثابت کر دینا. لیکن نور حسن کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹوکوں گا بیچ میں. تو آپ جو دعویٰ پیش کرنے جائیں گے ہمارے کابر کی عبارت پر، کہیں گے کافر ہے، تو یہ تو میرے نزدیک جھوٹ ہے. میں آپ کو دعویٰ پیش کرنے ہی نہیں دوں گا، بیچ میں ٹوکوں گا. پھر بات کہاں سے ہوگی؟ میں وہی ٹوکوں گا آپ کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں قرآن اور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا مخالف مسلمان ہے یا کافر، اسی لیے تو کہلوا رہا ہوں. میں آپ کو بولنے دیا، میں آپ کو زیادہ طول نہ دیا، بات زیادہ بڑھانا. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ شرائطوں میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ نور حسن سے ایسے ہم بات نہیں کر سکتے. لاؤ شرائطوں میں الجھاؤ. آپ ضائع کر رہے ہیں. نہیں، بیچ میں بولنا نہیں کسی کو. قرآن و حدیث کی بات کو ماننا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. میں تم سے قبولوا رہا ہوں تو یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. قرآن و حدیث کا مخالف، ارے انہوں نے شرائط طے کرے ہیں، آپ ان تو شرائط قرآن و حدیث کا مخالف مسلمان ہے کہ کافر ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھائی قرآن حدیث کا یہ مخالف ابھی نہیں، بعد میں بات کریں گے. ارے ایسے کیسے نہیں، ابھی کہلواؤں گا، ایسے کیسے نہیں. بتاؤ جناب شکیل بھائی. شرائط ہو رہی ہے. اکابر کی کتابوں کا حوالہ میں پوچھتا ہوں جواب نہیں دے رہے. سب سے پہلے یہ جو ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کہی ہیں اور لکھی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس پر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرآن و حدیث کے چپیے قرآن و حدیث کے خلاف بات کر، یہ بولنے دے رہے ہیں، بتائیے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا پہلے؟ بات کرنے سے پہلے ہی میں نے اس بات کو کہا تھا. ابھی ایسی باتیں نہ کرو حسین صاحب، ایسے ارے بدتمیزی نہ کرو. میں کہا میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے شکیل بھائی؟ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہمارے آقا کو بدتمیزی کر رہے ہیں. شکیل بھائی کیا بدتمیزی کی ہے بولیے. مخالف بول رہے ہیں آپ. بالکل قرآن کے مخالف ہے. ہاں قرآن کے مخالف ہے. تو آپ دعوام پیش کرنا نا. ارے تو بھائی میں ابھی طے کرا رہا ہوں نا، میں ابھی ہی طے کرا رہا ہوں، اس لیے طے کرا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے طے شدہ ہو جائے. کیا طے کرانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کا مخالف، ارے یار چپ تو جاؤ بھائی. قرآن و حدیث کا مخالف مسلمان ہے یا؟ ارے یار شرائط میں رکھ دو، شرائط میں رکھ دو، سوال نہیں، شرائط میں لکھ دو کہ جو قرآن کا مخالفت کرے گا وہ کافر ہوگا. لکھ دو شرائط میں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ کون بات کرنا چاہ رہا ہے اور کون نہیں. کیا میرا انداز اس طرح کا ہے؟ نہیں، شرائط میں بولو، شرائط میں. نور حسن بھائی آپ جب مناظرہ کر رہے ہیں تو بھائی شرائط طے ہو رہی ہیں تو آپ دعویٰ کرو گے نا، وہ بات سب بات. ارے وہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں اور یہ آج سے نہیں 7-8 سال پہلے سے میرا دعویٰ ہے اور آج تک کوئی مکمل جواب نہیں دے پایا. جب شرائطیں یہاں طے ہو رہی ہیں تو میں ان شرائطوں میں یہ بات نہ رکھوں اپنی. یہ کہاں کا اصول ہے کہ تم اپنی بات نہ رکھو؟ میں کم نہ کر رہا ہوں. تو مجھے یہ بتا دیجئے سوال کیوں کر رہے ہو آپ؟ چھپنا یار. قرآن و حدیث کا شرائط رکھ دو، سوال مت کرو. اسی طرح بات ہوتی ہے شکیل بھائی یا اسی طرح سوال نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب بتاؤ شرائط رکھ دو. اب ایسا کرو شکیل بھائی، ان کی بس ہو گئی، میں کال کٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہو پائے گی بات، نہیں ہو پائے گی بات، کیونکہ یہ مجھے بعد میں بھی ایسے نہیں بولنے دے گا. بھاگنے دو اس کو. دیکھ رہے ہو کر رہا ہے، بھاگنے کی کوئی بات نہیں ہے تو اسے چھپاؤ. ہاں یا نہ قبول کرواؤ کہ قرآن و حدیث کا مخالف مسلمان ہے یا کافر ہے. تو آپ یہ کافر ہے بھائی. جواب دو مجھے، ابھی جواب چاہیے. کافر ہے نا؟ وہ کہہ تو رہے ہیں کافر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے چلیے اب آگے ہم آگے کی گفتگو چالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعویٰ پیش کر رہے ہیں آپ؟ ہاں چلو دعویٰ پیش. میرا تو دعویٰ پہلے سے ہی ہے، میں نے تو کہہ رکھا ہے. کئی بار دعویٰ کرنا ہے؟ 3 منٹ تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ دیوبندیوں کے جو 4 بڑے اکابر ہیں یہ پکے کافر ہیں اور ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. دیکھو پہلی شرط تو میں نے نور حسن بھائی. اب آگے کی گفتگو چالو کریں اس کو کٹ کر کے. ہاں آگے گفتگو چالو کرو. میں نے لکھا بھی ہے کہ ایک منٹ دلیل کے، ہاں ماں دلیل کے انشاءاللہ پیش کرو. ٹھیک 1 منٹ. ہاں تو 1 منٹ ان کہوں گے، بیچ میں کوئی بولے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ دلیل دینا ہے، یہ تحقیقی دلیل دینا ہے دعوے کے ساتھ.
शराइत के मुताबिक। अच्छा, किस आलिम पर बात करनी है अभी ये भी बता दो मुझे, बताओ कौन से आलिम को लेना है? आपको जिसमें महारत है जो बात करो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे पहले कह चुका हूँ, सुनिए, मैं पहले कह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक काम करो, टाइम देखो शकील भाई, टाइम देखो इनका, नूरुद्दीन साहब का 2:34 हो रहे हैं। चलो 2:34 हो रहे हैं। मेरा दावा क्या था? क्या था? उलमाए देवबंद के जो 4 बड़े अकाबिर हैं पक्के काफिर हैं, ठीक है, और ऐसे काफिर हैं कि इनके कुफ्र को जानते हुए अगर काफिर ना माने, ठीक है, वो भी काफिर है। ठीक, सही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था कि दावे पर दलील, यही कहा था जी। हाँ, दलील माशाअल्लाह। अब मैं मेरे पास भेजेंगे, उनके पास डायरेक्ट? दोनों के पास भेज देता हूँ। ठीक है, दोनों के पास भेज दें। तुम्हारा व्हाट्सएप इसी नंबर पे? हाँ, इसी नंबर पे। 1 मिनट, ये इनको भी भेजे देता हूँ। देखो ये तुम्हारे पास भी पहुंच गया असगर साहब, पढ़ो जरा इसको। तो पढ़ेगा कौन? यही पढ़ेंगे। तो दावे में क्या, शराइत में क्या था? मैंने काफिर कहा था ना इनके आलिमों को। नहीं, दावा में जो लिखा है ना कि भाई जो दावा पेश करेगा वो उसे पढ़ेगा भी, जो भेजेगा वो लिखा है। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़िए, मैंने लिख रखा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है, और अल्लाह ने उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ठीक है, ये कुरान का हवाला है कि नहीं भाई? तो ये दावा है शकील भाई? अरे यार ये दावा नहीं है, मैं इनके कुफ्र के लिए इस आयत को मैं भेज रहा हूँ, और भी बहुत सारी आयतें हैं, हदीसें भी हैं। ठीक है, हदीसें भी भेजूंगा, हैं, दलील के तौर पर। हाँ, मिसाल के तौर से अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाहिल हो, ये आपकी तारीफ की है या तौहीन की है? बताइए। मैं, अरे यार मेरी बात को समझो पहले। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाहिल हो, तो ये मैंने आपको मोहब्बत में बोला है कि नफरत में बोला है? ये तो नफरत में है। नफरत में, माशाल्लाह, सबको बात समझ आ रही है। और ये ऐसी वैसी बात नहीं है कि साहब कोई गहराई की बात हो, यकीनन ये नफरत वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है, और अल्लाह ने उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो अजाब जो है ये काफिरों पर होगा या नहीं होगा? काफिरों पर भी होगा ना। हाँ, अजाब किस पे होता है? रुसवा कर देने वाला अजाब, रुसवा कर देने वाला, जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़्ज़त दे रहे हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे, हुजूर को तकलीफ दे, हुजूर को तकलीफ पहुंचाए, हुजूर की शान में तौहीन करे, हुजूर के दिल को दुखाए, वो मुसलमान है या काफिर है? आप टाइम देख रहे हैं?
टाइम देखा 4 मिनट हो गए, 4 मिनट 34 से 38 हो गया। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं भाई, आपकी जिम्मेदारी है ना। पहले अरे भाई बात भी तो पूरी हो जाए, बात भी तो पूरी हो ना। नहीं टाइम हो गया नूर हसन भाई, टाइम हो गया। तो अब बताइए कि जो अल्लाह और उसके रसूल को इज्जत दे, जो हुजूर का दिल दुखाए। नूर हसन साहब टाइम पूरा हो गया। हेलो नूर हसन साहब टाइम पूरा हो गया। 3 मिनट का तय हुआ था, टाइम हो गया, आपने दावा पूरा पेश करा नहीं है। 4 मिनट 5 दावा मैंने होने जा रहा है, हो गया 7 मिनट किया है, ठीक है। मैंने पहली कुरान की, यार आप खामोश हो जाइए। ऐसे बात नहीं हो पाती है यार, ऐसे कैसे बात होगी बताओ। तो 3 मिनट तय हुआ था ना, 3 मिनट वकील का। भाई खामोश कराओ शकील भाई। नूर हसन भाई पहले हाँ चलो ठीक है। 5 मिनट हो गए, 5 लोग सुनेंगे, हमें आप क्यों बुरा बना रहे हो लोग भाई? सुनेंगे। अपने मजहब को क्यों बुरा बना रहे हो? आप खामोश कराओ ना भाई, 3 मिनट हो आपकी गए, जिम्मेदारी से खामोश कराते हैं आप ना। हाँ बोलिए आप। 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 5 मिनट, हाँ ज्यादा हो गए। तो आप 3 मिनट बोल रहे हैं। 34 में बोला था, 39 हो रहे हैं। नूर हसन साहब ने और बोला बीच में? बोलो अपनी बात कहो। नूर हसन साहब ने कुरान पाक की आयत, भाई बिल्कुल कोई मत बोलो ना बीच में। नहीं बोले। मेरा टाइम शुरू करो, अभी शुरू करो, मेरा टाइम शुरू अभी से करो। ये नूर हसन साहब ने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है, गलत आयत पढ़ी है, अपने रुजू करे, माफी मांगे उन्होंने कि नूर हसन साहब उन्होंने गलत पढ़ी है। इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लाअनहुल्लाह पढ़ा उन्होंने, लाअनहुमुल्लाह है, मीम छोड़ दिया उन्होंने। ये कहे पढ़ने में गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं उससे रुजू करता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गई उसमें क्या हुआ? शकील भाई क्या हुआ? बीच मत बोलो। अपनी बारी में मेरा टाइम मत लो भाई, टाइम दे रहा है मेरा, मुझे टाइम ज्यादा देना। बता दो। सामईन, नूर हसन साहब ने हमारे अकाबिर के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया और कोई दलील उनके नाम के साथ नहीं दिया कि इस आयत यहाँ पे आपके अकाबिर काफिर कहा गया है। उन्होंने क्या पढ़ी? इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजाब तकलीफ दे, उसका लानत, अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में। और ये देखो, दुनिया में लानत है अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह की, और आखिरत में अजाबन अलीमा है, अजाब मुहीना है, दर्दनाक अजाब है। तो सामीन, इसमें हमारे अकाबिर का नाम कहाँ बता दो। क्या ये आयत हमारे अकाबिर के सामने नाजिल हुई? कितनी बड़ी गुस्ताखी कुरान पाक के ऊपर, हमारे अकाबिर पर कुफ्र का फतवा और कुरान पाक की आयत, यानी कुरान पाक की ये आयत हमारे 4 अकाबिर के मुतालिक नाजिल हुई। सामीन, आप इनका धोखा देखें, फ्रॉड देखें। कुरान पाक की तौहीन करना कोई अगर सीखे, इनसे सीखे। इतनी बड़ी तौहीन मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कुरान पाक की, कि हमारे, अगर मैं कहूं कि आयत आपके आला हज़रत पर है, आप बर्दाश्त करेंगे? मैं इस आयत को पेश करके किसी शख्सियत जात के ऊपर फतवा दे नहीं सकता, मैं कोई आलिम दे नहीं सकता। तो नूर हसन साहब, आप किस तरह कुरान पाक के ऊपर जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं आप, हमारे अकाबिर के नाम के साथ फतवा पेश करें आप? मैंने कहा तहकीक की दलील दो जहां पे हमारे अकाबिर पर फतवा है। अगर आप कहेंगे नूर हसन साहब कि इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, की आयत हमारे अकाबिर के सामने नाजिल हुई है, कुफ्र के फतवे पे नाजिल हुई, आपको दलील देनी पड़ेगी। नूर हसन साहब जान छूट नहीं सकते। कुरान पाक की कोई भी आयत पेश करो और किसी जात पर फिट कर दो आप। ये कुरान का ये है उसलूब है, ये उलमा का तरीका है, अहले इल्म ने बताया आपको। नूर हसन ऐसी ना करें, खयानत ना करें। मैंने सामने देखे, इन्होंने कहा जो अल्लाह उसे रसूल को तकलीफ दी है, अल्लाह की लानत दुनिया आखिरत में, और दुनिया में और आखिरत में क्या है? अजाबन अलीमा, अजाब मुहीना। तो सामीन, एक मेरे पास किताब है, मैंने भेजा, देखो। सबसे पहले हवाला में 2-3-4 हवाले दिए मैंने। इनकी किताब है राह और रस्म मंजिलहा, इसमें दिया है हजरत पीर सैयद मेहर किसी कलमागो को काफिर या मुशरिक कहने के हक में नहीं थे, और ना ही कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक करार दिया। सामीन देखें, इतनी बड़ी खयानत। और दूसरा हवाला मैंने दिया फतवा महरिया, इन्होंने लिखा है मेरे ख्याल में फरीक़ैन अज़ उलमाए किराम मुतनाज़िन अहले सुन्नत, यानी देवबंदी और बरेलवी, ये अहले सुन्नत में से हैं। जो अहले सुन्नत होता है वो काफिर होता है। आपके घर से मैं काफिर, आप काफिर कह रहे हैं, मैं मुसलमान साबित कर रहा हूँ आपके घर से। किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक कहने के हक में नहीं थे। और दूसरी बात, अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ किसने दी? ये देखो हवाला इल्मुल कुरान, ये अहमद यार खान नईमी नूर साहब आपके हकीमुल उम्मत है ये। इसमें सफा नंबर 36 में लिखा है
क्या आप 5 लोग हैं मेरे? हवाला भेज दी। हवाला भेज दिए? मैं पहले हवाला भेजता हूँ, मैंने कहा ना उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवाला भेज दिया हूँ। लिखा है ऐसे ही ला नबी के बाद ही, इसमें नकीरा नफी के बाद है, जिसका माना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी तरह का नबी असली नकली बरोजी वगैरह आना ऐसा ही नामुमकिन है जैसा दूसरा इला यानी दूसरा खुदा का होना। अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी माने, टाइम हो गया। इस तरह खामोश उसको कराओ भाई। मैं बोला तो आप तो उसको बोलने जब आप खुद खामोश करा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इन्होंने कई झूठ बोले अपनी गुफ्तगू में। पहली बात तो ये झूठ बोला कि कुरान क्या हमारे आलिमों पर उतरा, सबसे बड़ा झूठ। कुरान हर उस गुस्ताखे रसूल के लिए है, हर उस काफिर के लिए है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान तकलीफ देता है या काफिर तकलीफ देता है? थोड़ा सा मैं आपसे शकील भाई वजाहत चाहूंगा, बताइए। देखो नूर हसन भाई, मैं वजाहत चाहूंगा, मेरी आदत है बुलवाना, क्योंकि आपको भी बात समझ आना चाहिए। आप बिल्कुल ना बोले, जल्दी बोलो भाई, बिल्कुल ना, मैं मना कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल ना बोले आप, बोलो बोलो, बिल्कुल ना बोले, आपको मैं मना कर रहा हूँ। जो अल्लाह को टाइम दिया उसको बोलने दो, आप बिल्कुल ना बोले। होगा 1 मिनट बोलने दो जिनसे। नूर हसन भाई शकील भाई बिल्कुल ना एक बोले। मिनट, देखो इसमें क्या जिक्र आया है इस आयत में कि अल्लाह और उसके रसूल को जो ईज़ा दे, तकलीफ पहुंचाए, दुख दे, तो क्या कोई अल्लाह को दुख दे सकता है? पहले तो इस बात को समझना चाहिए। क्या कोई अल्लाह को तकलीफ पहुंचा सकता है? बोलो शकील भाई, अगर मुसलमान हो और हुजूर से मोहब्बत है बोलो, पूछना चाहता हूं, तभी तो बात समझ आएगी, ऐसे कैसे बात समझ में आएगी? कही आप पूरी बात कही अपनी। पहले मुझे बताओ, क्या अल्लाह को कोई तकलीफ दे सकता है? अल्लाह को कोई तकलीफ दे सकता है? नहीं ना, अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, समझे? कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो, कितना ही खतरनाक हो, कोई अल्लाह को तकलीफ नहीं दे सकता। बल्कि रसूलुल्लाह की तकलीफ को अल्लाह ने अपनी तकलीफ समझा, ठीक है? अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शान में जो है ये आयत नाजिल फरमा रहा है कि मेरे महबूब को जिसने सताया, जिसने मेरे महबूब का दिल दुखाया, ये उनके लिए है। और ये कह रहे हैं कि कुरान की आयत हमारी तरफ गलत फिट कर दी। तो मैं ये जानना चाहूंगा शकील भाई आपसे, जो हुजूर को तकलीफ देने वाला है वो मुसलमान या काफिर? थोड़ी सी वजाहत। आप अपनी वजाहत पता तो लगे ना, वजाहत, थोड़ी सी वजाहत। अच्छा नहीं बोलते? अच्छा मिसाल के तौर से, मैंने मौलाना अशरफ, ये क्या बोलते हैं, अशरफ अली थानवी या असगर देवबंदी साहब को मैंने ये कहा कि आपका जो इल्म है एक मजनू जैसा है, पागल जैसा है। ये मैंने इनकी तारीफ की कि तौहीन की? इस पर जवाब दो। आप मुझसे टाइम हो गया उनका जी, जवाब। टाइम हो गया उनका, टाइम हो गया। अरे इतनी जल्दी टाइम थोड़ी होता रहेगा कि इतनी जल्दी टाइम होता रहेगा बार बार? ठीक हो गया, ठीक है। नहीं टाइम आपका पूरा टाइम हो गया, चलो। अरे फेस नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात मैं पूछना चाहता हूँ, तुमसे उगलवाना चाहता हूँ भाई। मैं खुद नहीं कहता, मैंने तो कह दिया काफिर है। भाई खामोश कराओ। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ना कि अल्लाह रसूल का दुश्मन काफिर है या मुसलमान? शकील भाई खामोश कराओ। अच्छा चलो इनसे पूछेंगे। आप बोलो भाई, आपकी मैंने तारीफ की है कि तौहीन? आप मेरी बात का जवाब दो, बात को मत घोटो कि बात के टाइम हो गया चल दिए। जवाब दो मेरी बात का। मैंने कहा कि मौलवी असगर का इल्म आपने मानी है, जानवर पागल की तरह है। नूर हसन साहब आपका टाइम हो गया, खामोश जाओ, हजरात। खामोश जाओ। नूर हसन साहब आपका टाइम, खामोश जाओ, खामोश जाओ। शराइत के नूर हसन साहब आपका टाइम हो गया, गलत बात है। जब खामोश जाए, शराइत की मुखालफत न करें नूर हसन साहब। हाँ, जिस तरह दावा करते हैं ना, दावे पे कायम रहे यार। मैं बोला हूँ आपके बीच में, सामईन देखें, इन्होंने हमारे अकाबिर काफिर कहा है। मैंने इनके घर साबित किया कि इनके उलमा हमारे किसी उलमा को काफिर मुश्रिक कहने के हक में नहीं थे। दूसरा हवाला मैंने तमहीद ईमान दिया, माँ हसी ईमान की पहचान, इसमें सफर नंबर 132 पे लिखा है, इस्माइल मुद्दयान जदीद यानी गंगोही और अम्बेडवी
उनको तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूं। आगे लिखा है इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी को कुफ्र पर हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकफीर से मना किया है, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह तकफीर से मना किया है। इस्माइल दहलवी, अम्बेडकर, गंगोही तीनों काफिर नहीं कहा, मुसलमान माना है। हवाला पेश करो, हवाला पेश और करो। सामीन अब हवाला पहले भेज दिए मैं आपके पर्सनल पे, मैं किताब बाद में पढ़ता हूँ। इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी का, रशीद अहमद गंगोही का, इन चारों काफिरों का कहाँ है नाम? जरा नाम गिनवाओ, नाम गिनवाओ। दोबारा भेज रहा हूँ। इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी का नाम ही नहीं है। मौलवी अशरफ अली थानवी को तो काफिर कहा है। झूठ। एक मिनट, मैं तुम्हें भी भेज दे रहा हूँ ये हवाला इनका। एक मिनट, ऐसी रहो। एक मिनट, मैंने क्या कहा था, ये झूठ बहुत बोलते हैं। जब तक ये झूठ ना बोले इनका खाना हजम नहीं होता। अपने बारे में बोले, नूर हसन अपने भाई, बारे में बोले, अपने बारे में बोले, बीच में रहते अपने बारे में बोले। एक मिनट रुक जाओ, अभी यहीं रुको, अभी आगे बोलिए। मैं शकील भाई से कहना चाहूंगा, यहाँ मौलवी अशरफ अली थानवी का, रशीद अहमद गंगोही का, कासिम ननौतवी का नाम कहाँ पे है? जरा मुझे बताओ शकील भाई। मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। नूर साहब 3 मिनट हो यार, आप बात को नहीं मैं आपके समझ बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नूर साहब इतनी बेबसी का इजहार न करें आप। नूर साहब मैंने कहा था ना कि झूठ पे झूठ बोलते हो तुम लोग। अबे नूर हसन भाई, आला हजरत के मसले को क्यों बदनाम कर रहे हैं तुम यार? भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, साबित कर देना, बीच में मत साबित बोलो कर यार। देना मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सामीन देखें, मैं ये नहीं, बीच में मत बोलो यार भाई। इसने हमारे 4 अकाबिर को काफिर कहा है। एक तो हवाला तमीद ईमान दिए, मैंने निशान लगा दिया, ऊपर लिखा है मुद्दाइयान जदीद नंबर 3 पर, तीसरे सतर पर, तमीद ईमान सफा नंबर 132 तीसरे लाइन पे क्या लिखा? मुद्दाइयान जदीद, यानी नीचे क्या मुद्दा जदीद मतलब क्या मतलब क्या है? गंगोही, अम्बेडकरी, ठीक है, और इस्माइल दहलवी, 3 का नाम यहाँ पे आ गया। और चौथा नाम देखे यहाँ पे, ये शख्सियात और इफ्कार शेखुल इस्लाम मोहम्मद मोहद्दिस घोटवी, और ये इसको तज़किरा काबिल अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शरीफ काजी साहब ने मोतबर बनाया है, और अब्दुल हकीम शरीफ काजी साहब की ताईद हुसामुल हरमैन में है। ये सामीन देखें, इन्होंने लिखा है सफा नंबर 308 पर, मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा, जबकि हमारे नजदीक हिफ्जुल ईमान की इबारत न गुस्ताखी है, न कुफ्र है, न गलती है। वहां पे इनके यहाँ फतवा लगाए थे, इनके यहाँ तौबा शाही हो रहा है। लिखे अल आदल की फला तवारीख की फाइल ले आओ। जब वो ले आए तो आपने मौलाना थानवी साहब का एक मजमून हमें दिखाया, जिसमें उन्होंने अपनी इबारत से रुजू और तौबा का इकरार किया है। देखे सामीन, इनके यहाँ तौबा शाये हो रहा, इनके यहाँ। और अब मैंने सवाल इनसे किया था कि नुसरत साहब, आपने जो आयत पढ़ी है, गलत आयत पढ़ी है, आप अपनी बारी में तौबा करना, रुजू करना। इन्होंने नहीं किया। वो अद्दा लहू में लहू पढ़ा था इन्होंने। अच्छा, ये जबर जेर पे यार, एक मिनट इन पे अगर जानबूझ के नहीं, अपनी बारी में, अपनी बारी में यार कितने झूठ बोलेगा भाई, कितने झूठ बोलेगा? अब वो मुझे भी ध्यान नहीं है, पहले मैंने पढ़ा क्या है, तू सही कह रहा है या गलत कह रहा है यार? क्या इतना देखो, मैं इसीलिए कह रहा था कि इतना अपनी बात में झूठ बोलता है। और इसने क्या कहा? मेहर अली शाह, चल तू बोल अपना। टाइम हो गया भाई, टाइम, हाँ टाइम हो गया। अब चुप, अब चुप चुप बोलने नहीं दिए। देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा, बोल रहा है चुप। शकील भाई क्या करे? टाइम हो गया तेरा, देखो रोको इधर। खामोश हो जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल भाई, शकील भाई मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा टाइम हो गया। हाँ भाई हो गया, खामोश हो जाओ। मुझे बोलने नहीं दे रहा, झूठ बोला है। अरे यार चुप तो जा यार, टाइम हो गया तो अभी बोले जा रही है। चलो असगर, टाइम हो गया। इसने बात पॉइंट छोड़ दिया, इसने पॉइंट अलग छोड़ दिया, मगर मैं जाऊंगा नहीं कहीं। देखो पहली बात तो मैं ये साबित करूं कि इन साहब ने पीर मेहर अली शाह पर झूठ बोला। ये किताब है शाह जमाली, ठीक है, अल्लामा मोहम्मद जरीफ फैजी लिखते हैं ये अपनी किताब में, अलहाज मौलाना गुलाम हैदर साहब मुरी भावड़ा सैयद उस्ताद हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी शागिर्द मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वो भी क्या नाम है इसमें, सुम्मा बहावलपुरी है, बहावलपुरी से हरम में मक्का मुकर्रमा, अरे क्यों बोला क्या है, हरम में मक्का मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने राकिम की मुलाकात हुई। ये क्या लिखा है, मेटा हुआ भी है, पता नहीं क्या है। राकिम है, राकिम है। राकिम ने उनसे पूछा,
کہ حضرت غوث الاعظم سید مہر علی شاہ صاحب کا اکابرین دیوبند کی عبارات کے بارے میں کیا خیال تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اعلیٰ حضرت گوڑوی نے پوچھا کہ غلام محمد لوگوں میں مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جو جواباً میں نے عرض کی حضور واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلی حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے اور واقعی یہ توہین آمیز ہے، سمجھے، یہ واقعی توہین آمیز عبارتیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کو مسلمان مانتے تھے، کافر نہیں مانتے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ، بتائیے، اللہ کی پناہ۔ کون سی کتاب میں پڑھ رہے ہیں آپ نور حسن بھائی؟ ارے بھائی کتاب کا نام میں نے بھیجا ہے، کتاب آپ کو بھیجی ہے، آپ پڑھیے تو کم سے کم، شاہ جمالی، ٹھیک ہے؟ میرے پاس نہیں، اب میرے پاس ٹائم ہو گیا ان کا، ٹائم ہو گیا ان کا، ایک ٹائم ہو گیا آپ کا، چلیے یہ تمہارے پاس بھیجا بھائی میں نے، دیکھو گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ تمہارے پاس سے پڑھ رہا ہوں میں اس کو زوم کر کے۔ اب بتائیے، یہ جو اتنا بڑا، ایک منٹ، یہ جو اتنا بڑا جھوٹ لگا رہے ہیں، ایسے ہی تو اس میں ہی تو ایسی تو بات پوری نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا اس میں۔ اب مجھے یہ بتائیے، اللہ رسول کا دشمن، مجھے خاموش کرایا تھا نور حسن بھائی۔ شکیل بھائی آپ کس کے آدمی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جھوٹ بہت بولتا ہے، میں کہاں کتنے جھوٹ گناؤں گا، میں نہیں پکڑ سکتا اتنے جھوٹ، اور بھی اتنے جھوٹ بولے ہیں۔ خاموش کراؤ اس کو، خاموش کراؤ۔ کیوں بدنامی کرا رہے خاموش ہیں؟ اچھا تم خانوی کافر کو کافر مانتے ہو کہ نہیں؟ ارے خاموش کراؤ یار، خاموش کرو، مجھے خاموش کرا، میں خاموش ہوا ہے نا۔ تو تم جیسے بات کر رہے ہو نا، سن رہے ہو، وہ ویسے ہی سنتے رہو، ٹھیک ہے؟ زیادہ اپنی وہ مت سناؤ خاموش کرو کہ تم اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہو، اس کو بدنام کر رہے ہو، اس کو بدنام کرتے ہو۔ کافر ہیں بہت بڑے مکار، کافر مکاری ہوتے ہیں۔ کرو نا بھائی، بولنے نہیں دے رہا، بدتمیزی کر رہا ہے، دعویٰ تو میرا ہوا ہے کہ کافر ہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، خاموش کرا اس کو بھائی، اور بھی بہت ساری قرآن کی آیتیں پڑھ دوں گا۔ تم نے جو آیت پڑھی قرآن پاک وہی نہیں، خاموش کراؤ بھائی خاموش کراؤ اس کو یار۔ میں کس طرح خاموش ہو گیا ایسا بولنا؟ تو سنجیدگی سے بات کروں گا، آپ پہلے اس سے رجوع کرواؤ، توبہ کرواؤ اس پہ۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مہر علی شاہ نے جو ہے مسلمان مانا، کافر نہیں مانا، تو پھر یہ اس پہ رجوع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ توبہ کرواؤ اس سے پہلے، بات آگے بڑھے گی۔ ارے مجھے بولنے دینا، بولا بات بعد میں بڑھے گی، خاموش کراؤ اس کو، ایسے بات ہو جائے گی کا؟ بعد میں آگے بڑھے گی، سامعین دیکھیں، پہلے اس سے رجوع کرواؤ میں نے خاموش ہو گیا، بھائی، رجوع کرواؤ۔ اس نے جو جھوٹ بولا ہے، ارے روکو اسے یار، کہاں بڑھنے دے رہے ہو؟ شکیل بھائی کیا ہوا؟ نور بھائی کیا ہوا؟ میں نے اس کو جو حوالے بھیجے ہیں، یہ پہلے اصغر دیوبندی، میں نے یہ حوالہ بھیجا ہے، ابھی بھیجا ہے، ابھی بھیجا ہے، ابھی پہلے اس کو پڑھو، یہ ابھی بھیجا ہے، اب تم پڑھو، میں نے ابھی بھیجا ہے، ہاں پڑھو اس کو، ابھی بھیجا ہے، ابھی بھیجا ہے۔ ہاں تو میں نے ادھر بھیج دیا خاموش رہو، میری باری میں بالکل مت بولنا، میری باری میں بالکل مت بولنا، بھاگنا نہیں، پہلے اس پر بات کرو، پہلے اس پر بات کرو۔ شکیل بھائی فون کون کاٹے گا؟ بھاگنے نہیں دوں گا، شکیل بھائی شکست اعلان کرو، شکیل بھائی شکست بھاگنے نہیں دوں گا۔ شکیل بھائی شکست اعلان کرو، اتنا بڑا جھوٹ، شکیل بھائی شکست اعلان وہ اشرف تھانوی کو مسلمان مانتے تھے، اتنا بڑا جھوٹ۔ آگے بات نہیں پڑی، چلو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، شکست اعلان کرو، پہلے شکست کا اعلان کر، اور نے جو جھوٹ بولا ہے اس پر رجوع کر کہ جھوٹ کیوں بولا۔ شکیل بھائی شکست اعلان کرو، شکیل بھائی میں نے حوالہ بھیجا ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ پیر مہر علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں مسلمان مانتا ہوں، کافر نہیں مانتا۔ اب ایسے بات شکیل آپ کس کے آدمی؟ ابے کر رہا ہے، پہلے اس کافر سے یہ کہلواؤ کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا، یہ جھوٹ کیوں بولا بتاؤ۔ شکیل میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے پہلے کہا تھا یہ بہت جھوٹ بول رہا ہے، میں کہاں تک پکڑ کروں گا اس کی؟ بولنے دو گے نہیں بولنے دو گے تو بتاؤ۔ ارے تو اس نے جھوٹ کیوں بولا، اس سے ہی بولو نا، پوچھو نا اس سے۔ جھوٹ ثابت نہیں کر پایا، روشن بھائی آپ کے پاس جھوٹ ثابت کر نہیں پایا، بولتے چلے جاؤ گے۔ ارے یار دلالی بن کے آئے ہو کیا اس کے؟ تو پھر آپ یار بولنے ہی نہیں دے رہے، دلال بن کے آئے ہو کیا اس کے؟ ارے جو تمہیں صحیح بات لگے تو پہلے اس پہ بات کرو نا، خاموش رہو،
میں نے ابھی حوالہ بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ پیر مہر علی بسم اللہ شاہ، الرحمن الرحیم، ارے چپ رہے، سامعین، اوئے اس نے جو چپ، کتاب بھیجی ہے دیکھو مسلمانوں کے بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، اس نے ارے چپاؤ نہیں ہے، او شکیل بھائی چپاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مکمل عبارت اس نے نہیں پڑھی ہے، شکیل بھائی چپاؤ، تو یہ ثابت یہ تمہاری ذمہ داری، چپاؤ، اس سے پہلے اس پہ بات ہوگی ہے یا شاید ہماری کتاب تو نہیں بھیجی، یہ بات کی ہے۔ اب سامعین، اس کی کتاب سے میں نے ثابت کیا ہمارے 3 اکابر کو مسلمان مانا ہے، اس کا مجدد نے اور ایک گھوٹوی جھوٹ نے، مت بول، جو جھوٹ حکیم الامت رحمۃ اللہ متعلق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع کیا ہے، جبکہ اہل سنت دیوبند کے نزدیک ہمارے اکابر کی کوئی عبارت میں گستاخی نہیں ہے۔ ان کے یہاں گستاخی کا فتویٰ، ان کے یہاں جو ہے ارے کب تک جھوٹ بولے گا؟ میں تیرے کتنے جھوٹ پکڑوں گا؟ میں نے اس کے پرسنل بھیج دیا ہے، میں اس کے کتنے جھوٹ پکڑوں گا بھائی، یہ تو بتاؤ، میں نے دکھ رہا ہے صفحہ نمبر 553 پر اور 54 پر اور 55 پر لکھ رہا ہے، یعنی جو کسی مسلمان بھائی کو توبہ کے بعد اس گناہ کا تانا دے اور وہ نہ مرے گا جب تک خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جاوے۔ نور حسن نے، جبکہ اس کے گھر سے اس کے معتبر عالم نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، توبہ کر کے توبہ کیا انہوں نے، اور ارے کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا جھوٹ بولے گا، اس کے باوجود نور حسن جو ہے کہا ہے کہ یہ ایسا کافر ہے کہہ رہا ہے۔ تو احمد ذرا کا یہ اس کے مجدد صاحب کا یہ اصول ہے، فتویٰ ہے، جو ہمارے اکبر کافر کہے گا نور حسن، جب تک نور حسن کافر اور مرتد گستاخ نہیں ہوگا اس کی موت نہیں آئے گی۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اس کے اعلیٰ حضرت صاحب کا میں نے فتویٰ بھیج دیا ہے۔ سامعین، دوسری بات، ابھی اس نے حوالہ جو دیا ہے، پہلی بات مکمل اس نے عبارت نہیں پڑھی ہے اور پڑھ نہیں پا رہا ہے، اور تیسری، شروع میں نے کہا تھا تو نے قرآن پاک کی آیت غلط پڑھی ہے، وہ اعد لہو میں وہ اعد لہو پڑھا تھا، تو اپنی باری میں تو نے جو ہے تجھے اعلان کرنا ہے تو نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ یہ توبہ اگر کر لیتا فوراً تو یہ سمجھا جاتا کہ بے غلطی سے ہوئی ہے، توبہ نہیں کیا ہے، گویا یہ قرآن پاک کی توہین کیا، عبارت اور آیات کو بدلنے کی کوشش، ناپاک کوشش کی ہے۔ سامعین، اور تو نے بھی آیتوں کو غلط پڑھا ہے کئی بار، تو نے بھی توہین کی، یہ جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ اس کے سامنے سچا رو گئے، جھوٹوں کے سامنے سچا رو گئے۔ کے متعلق ہے تو کتاب آیت پاک کی جو شان ہے، شان نزول، اس کو پیش کر، اور کس تمہارے عالم نے حفظ الایمان کی عبارت پر جو ہے کہ کس مفسرین نے، کس فقہا نے قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہمارے اکابر کا نام یہ فتویٰ دیا ہے، جو تو قرآن، اب تو اگر اسی آیت کو پیش کر کے اگر تو فتویٰ لگائے گا کہ انہوں نے نبی کو تکلیف دی ہے تو کافر ہو گئے۔ اب تیرے گھر کی کتاب میں نے اوپر بھیج دیا ہے، یہ ہدایت کی بخشش ہے، ہدایت کی بخشش، یہ اس میں تمہارا مجدد لکھا ہے، کثرت بعد قلت اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا ہوا؟ ذلیل کہا ہے، اور نبی کو ذلیل کہنا یہ تکلیف دہ چیز ہے، اور تکلیف دینے والا، ابے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تیرے بڑے بڑے اس پہ بات نہیں کر پاتے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو، عام لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ فی الحدائق، شرح ہدایت کی بخشش، اس کے اندر لکھا ہے اس کا عالم نے کہ بعد کا کلام خود ذات مصطفیٰ سے متعلق ہے، کیا ہے؟ اور بعد کا کلام خود ذات مصطفیٰ سے تعلق سے ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ اس نے ثابت کیا ہے یہ بات بھی لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، کسی اور کے متعلق نہیں لکھا ہے۔ یہ میں نے اس کے دعوے کے مطابق میں نے ثابت کیا ہے، اس کا اعلیٰ حضرت گستاخ ہے، نبی کو ذلیل کہا ہے، اور اسے خیر ثابت کیا بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے اس نے۔ ٹھیک ہے سامعین، میں نے ثابت کر دیا۔ اب نور حسن، تم نے میری باری مجھے بولنے نہیں دیا، اس لیے میں وہ راستہ اختیار کیا، اب تم بولو، بولیے، بول نور حسن۔ جھوٹے کے سامنے سچا روبے، جھوٹے کے سامنے سچا روبے، کتنے جھوٹ بولے گا، کتنے جھوٹ بولے گا۔ اس نے کہا کہ مہر علی شاہ نے مسلمان مانا، اعلیٰ حضرت نے بھی مسلمان مانا۔ ارے یار کتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا، کیا جھوٹوں سے بات کی جائے؟ پہلی تو بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، دوسری بات یہ کہ قرآن کی آیت ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر کافر کے لیے ہے، قرآن ہر ایک کے لیے ہے، قرآن کی آیت ہر ایک کے لیے ہے۔ جو بھی حضور کی شان میں توہین کرے گا، جو حضور کی شان میں توہین کرے گا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ یہ بتاؤ پہلے آپ۔ ہاں نا میں جواب دو، میں ہاں نا میں جواب کرنے والے سے بات کرتا ہوں، ایسے کوئی بھی کچھ بھی بکتا چلا ہے، ایسے میں کچھ بک دوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میری باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ دلائل بھیج رہا ہے۔ اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ میں کہوں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں جیسا ہے، اس میں مولوی اشرف تھانوی کی کیا خصوصیت، کیا تخصیص ہے، کیا بڑائی ہے؟ کوئی بڑائی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ میں نے تعریف کی ہے کہ توہین کی ہے؟ بتاؤ نا یار اس بات کو، بتا اصغر دیوبندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دے کر حضور کے دل کو ٹھیس پہنچائیے، تکلیف دی ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ کفر نہیں ہے؟ جواب چاہیے، جواب. کیوں خاموش ہو یار؟ جواب چاہیے ہاں یا نہ. اور اتنا جھوٹ بول رہے ہو یار، اتنا مطلب گند پھیلائیے، جھوٹ کی بھی حد کر دی یار. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں اتنے جھوٹ نہیں پکڑ سکتا کہ جتنے یہ جھوٹ گنا دے گا میں تو اسے ثابت کرنے میں پریشان ہو جاؤں گا، اور ثابت کر بھی نہیں پاؤں گا، وہ ٹائم پورا ہو جائے گا. جواب دو میری بات کا. سن کیوں رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جو ہے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ ہے نا، کہ یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ اور حضور کی توہین ہے واقعی تو پھر کافر نہیں ہے توہین کرنے والا؟ جواب دو یار، جواب. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم پھر الگ ہی دوڑو گے. اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا. میں کہہ رہا ہوں حضور کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اشرف علی تھانوی کا علم سور کے علم کے جیسا ہے، تو یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. بتاؤ. مین مدعا تو یہ ہے کہ حضور کی شان میں توہین کر رہے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اتنے کہ کہاں تک میں تمہارے جھوٹ کو پکڑوں گا. خیر مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حضور کی شان میں توہین نظر نہیں آتی. اور مولوی اشرف تھانوی کافر کو اگر یہ کہہ دو کہ مولوی اشرف تھانوی کا علم سور کے جیسا ہے، کتے بلی جیسا ہے، جانوروں اور پاگلوں کی طرح ہے، تو یہ برا مان جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے اکابر کو برا کہہ دیا، ہمارے اکابر کی شان میں توہین کر دی. تمہارے اکابر کی شان میں توہین کر دی، اور یہی توہین حضور کی شان میں توہین نہیں ہوتی. پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے، پہلے اس کا جواب چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں سے تشبیہ دینا یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو جواب دے رہے ہیں. جواب دو. جواب لے لو، ٹائم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، اس نے کہا کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پیش کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کافر مسلمان سب کے لیے ہے. جب سب کے لیے ہر دکھ دینے والے کے لیے ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ مسلمان کہلانے والا ہو، چاہے کافر کہلانے والا ہو. جاہل، جھوٹے، مکار، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ایسے بات نہیں ہو پائے گی. بھائی کتنا جھوٹ بولے گا یہ؟ ارے کتنا لوگوں کو گھما پھرا کے بات بتائے گا. ارے یہ دنیا کے ہر ایک منٹ تو شکیل، دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ آیت ہے کہ نہیں؟ اور دیوبندی تو بھی بتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان. او اصغر دیوبندی تو یہ بتا کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک ذرے کے لیے یہ آیت ہے کہ نہیں؟ یا صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف کافروں کے لیے؟ کیا دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے نہیں ہے؟ ارے تو نے جو دھوکہ دینے کی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں بولوں گا ٹوکوں گا میں وہاں، کیونکہ میں اتنے یہ جھوٹ بولے گا میں کس کا جواب دوں گا؟ میں یہیں ٹوکوں گا اس کو اور آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ایسے بات نہیں ہو پائے گی. میں یہی بول رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے دنیا کے ہر شخص کے لیے ہے کہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو؟ جواب دو شکیل بھائی. میری باری ہے. اے سور کی اولاد، میری باری ہے. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا اور میں تیرا جواب ہی نہیں دے پاؤں گا، نہ تجھے کچھ بتا پاؤں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ چھپاؤ ارے چھپاؤ اسے بھائی، چھپاؤ. ارے چھپاؤ نا اسے، چھپاؤ باتیں لکھی ہے. ارے چھپاؤ نا اسے. ارے جناب حضرات دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک طرفہ ہو رہا ہے، ایک طرفہ ہو رہا ہے، اور یہ یہی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. حوالہ بھیج دیں مجھے بولنے. یہ تھانوی کافر کی ناجائز اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں توہین کرنے والے کو کافر نہیں کہتا، بلکہ اس کو مسلمان مانتا ہے کافر کو. اور یہ اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مسلمان مانا ہے. ارے اعلیٰ حضرت نے کہاں مسلمان مانا ہے؟ پیر مہر علی شاہ نے کہاں مسلمان مانا ہے؟ کافروں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے نور حسن نے اس آیت کو پیش کیا. ارے یہ آیت سن بے، یہ آیت سارے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت یہ سارے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ اے نور حسن بھائی آپ کو میں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں جھوٹ بولے گا وہیں روکوں گا. میں نے کہا تھا، میں نے اپنی شرط رکھی تھی اور یہ جھوٹ میں نہیں بولا تو یہ میری انسانیت سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ اب میں بولوں گا کیونکہ یہ اتنے جھوٹ بول گیا کہ میں بھی بھول گیا کتنا جھوٹ بول گیا. یہ بات ضروری ہے قائل نے کیا مراد لیا ہے. آگے مت بڑھ، پہلے مجھے یہ بتا یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ دنیا کے ہر شخص کے لیے ہے کہ نہیں؟ ارے شکیل بھائی کیا ایک طرفہ بات ہو رہی ہے یہ؟ ارے کیا ایک طرفہ بات ہو رہی ہے؟ ارے کیا ایک طرفہ بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں بتاؤ یہ ایک طرفہ بات ہے.
کیا لکھا ہے؟ یہ جو حضور کی شان میں توہین کر رہے ہیں انہیں ان کافروں کو مسلمان مانتے ہیں، بتائیے، اور جو عاشق رسول ہیں ان کو معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہیں، بتائیے کیا ہے یہ انصاف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی کھلی توہین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، حضور کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اولیاء نہیں کرتی تو اور مانا پر اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے کم سے کم زیادہ ذلیل بتایا جا رہا ہے، بتائیے کیا یہ انصاف ہے مسلمانوں؟ مسلمان کے ساتھ حسن کی بنیاد یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں دیوبندی، اللہ کی پناہ جھوٹا جو ہے مکہ جھوٹا ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، بتائیے اتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں خود بھول گیا اتنے کتنے جھوٹ بولے۔ میں نے کہا تھا کہ میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا، میں نے یہ کہا تھا کہ میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت دنیا کے ہر شخص کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ جو قرآن ہے ہر ایک کے لیے آیا کہ نہیں؟ کلام کو چاہے وہ پھر کوئی بھی فرقے میں کسی بھی جو ہے مذہب میں چلا جائے، یہ قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ کیا ہے؟ ارے یار شکیل کیا میں تجھے کہوں یار، کیا دلہ بن کے آیا جانے، کیا دلہ بن کے آیا تو یار، دلہ بن کے آیا کے اندر یہ قرآن پورے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے قرآن ہے کہ نہیں؟ رو کے صحیح نہیں، رو کے صحیح، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو مسلمانوں، اس نے قرآن کا انکار کیا، یہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ یہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مارتا ہے بے بس، ارے یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ بتا پہلے، تو نے کتنی بڑی بات کہہ دی، جاہل تو جانتا ہے کفر مراد لیا وہ تو ہی کفر کا فتویٰ۔ ارے تو مجھے یہ بتایا کہ دنیا کے تمام کافروں اور تمام لوگوں کے لیے قرآن ہے کہ نہیں؟ کتاب اس میں لکھا ہے ارے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے قرآن ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، یہ صرف ضد و جہد ہے، بحث ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایسے گفتگو ہوتی ہے؟ کیا ایسے گفتگو ہوتی ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا چلا جائے؟ کیا ایسے گفتگو ہوتی ہے؟ ارے او شکیل، ارے کچھ تو شرم کر، کیا تجھے رسول اللہ سے محبت نہیں؟ او شکیل کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ او شکیل تجھے مرنا نہیں ہے کیا؟ ارے قبر میں نہیں جائے گا؟ ارے قبر میں سوال نہیں دے گا؟ ماں ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ماں دنیا کا تیرا دین کیا ہے؟ ارے تو جواب نہیں دے گا قبر میں؟ حکیم الامت ماں کن کا تقولو فی حقی حاضر رجل، ارے تو جواب نہیں دے گا؟ فرشتے سے پوچھیں گے کہ اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ارے جواب نہیں دے گا۔ ارے او شکیل جھوٹ مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ کے دشمنوں کو پناہ دے رہا ہے۔ شکیل مرنا نہیں ہے کیا؟ قبر میں نہیں جانا ہے، منہ نہیں دکھانا ہے؟ ارے دو مرتبہ اس نے اچھا چل میرے سے پڑھنے میں غلطی، اچھا میرے سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں نے اس کو جو ہے پتا نہیں ہے بھائی، میں نے پہلے میں نے دوسرے پہ اللہ ہے نہ کہ وہاں کفر۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، اچھا مجھ سے غلطی ہوئی، میں دوبارہ پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ پڑھنے میں کچھ مسٹیک ہو بھی جاتی ہے، مان لو ہو سکتا ہے میں نے کچھ کا کچھ کہہ دیا ہو، مگر یہ نہیں کہ جان بوجھ کے میں نے کہا، جان بوجھ کے کہنے والا اور اس کو وہی ماننے والا، غلط سلط پڑھنے والا۔ ایسے تو تقویت الایمان میں بھی تیرے اسماعیل دہلوی سے کافر سے گستاخی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، سن بے کافر، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، جان بوجھ کے کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، مگر ارے سن تو یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس گفتگو کو سنا گا ہی نہیں۔ او شکیل اب یہ بات ہو گئی، تو بھی اس کی طرح کافر نکلا، تو بھی اس کی طرح کافر نکلا، کسی تو بھی اس کی طرح کافر نکلا، اور میرے یہاں میت ہوئی ہوئی ہے، میرے یہاں میت ہوئی ہے، اور یہ گفتگو نہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اب میں خود کہہ کر قول کر رہا ہوں کہ جھوٹوں سے بات کرنا جب تک بیکار ہے، کفر کی حالت میں، اور اس نے قرآن کا انکار کیا۔ آدمی کا نام، ارے یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں؟ او شاگرد نہیں بھیج سکتے شکیل، جبکہ او شکیل منافق، او شکیل، ارے یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو وہ جب قرآن پوری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں یہ بتانا شکیل منافق۔ آگے
اور انکان ارے یار پھر وہی بات، اگرچہ وہ کھلا گناہ کرنے والا ارے یہ ہو، قرآن پوری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ان پر لعنت نہیں کر سکتے. سامعین، قرآن ہے نا پوری دنیا کے لیے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ گستاخی کے متعلق نہیں پیش کی. تو جو بھی رسول اللہ کی شان میں توہین کرے گا، ان کے دل کو دکھائے گا، تو وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عام بات ہے کسی شخص بولو جلدی بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر گستاخ ہے. لعنت کے الفاظ جو اللہ کے رسول کے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے گا وہ کافر ہوگا کہ نہیں؟ نور رتن سے سیکھے. یہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، لیکن سامعین اس کی جرات. ارے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے گا، عزت دے گا، تو وہ مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا؟ حوالہ پیش کر دیا حضور کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں سے تشبیہ دینے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ مولوی اشرف تھانوی کافر کو ہو اگر میں یہ کہوں کہ مولوی اشرف تھانوی کا علم جانور پاگل بچے جیسا ہے تو یہ تعریف ہے کہ توہین ہے؟ بس اتنا جاننا چاہتا ہوں. بتاؤ. تیاری کر کے آئے نہیں آئے؟ ارے پھر وہی بات، تیاری ہے الحمدللہ. جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے آدمی. کیا علاج ہے اس کا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا بہت جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. اور کتنے جھوٹ بولے؟ مجھے اتنا بتاؤ بس. سنو بس ہو گئی گفتگو، بس اتنا بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے جیسا ہے، اس کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ بس اتنا بتاؤ. تو جواب یہ دیں گے نا، میں تھوڑی دوں گا بھائی. بتاؤ مولوی اشرف تھانوی کو اگر میں ایسا بولتا ہوں تو یہ تعریف ہے ان کی یا توہین ہے؟ تو یہ جواب دیں گا نا. میں ہاں تو میں انہی سے تو بول رہا ہوں بھائی، جواب دو. اصغر دیوبندی جواب دو. میں نے مولوی اشرف تھانوی کو کہا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں کے جیسا ہے، تو یہ توہین ہے کہ نہیں؟ یہ تعریف ہے توہین ہے؟ سمجھو نور حسن، بات کو ہی سمجھو، یہی کہہ رہا ہوں. بات کو ہی سمجھو، بات کو سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مولوی اشرف تھانوی کا علم جانور، پاگل، کتے، سور کے جیسا ہے، یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھو. سوال نہیں کرنا. ارے پھر وہی بات، مولوی اشرف علی تھانوی کافر ہے اور اسی وجہ سے کافر ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے اس میں کیا تخصیص ہے، کیا بڑائی کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں اشرف تھانوی کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں جیسا ہے کہ نہیں ہے تو بولو ہے. بولو ہے. بولو اصغر دیوبندی کے ہے مولوی اشرف تھانوی کا واقعی کتے، سور، بلی کے جیسا علم ہے، دیوانوں اور پاگلوں کے جیسا علم ہے؟ بولو. جواب ارے بولو نا یار، ہے کہ نہیں ہے؟ سانپ کیوں سونگے جا رہا ہے؟ بولو ہے. اچھا میں نے یہ تعریف کی ہے کہ توہین کی ہے؟ او شکیل اب چپ رہے، اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں. ہاں مولوی اشرف، یہ اصغر دیوبندی، مولوی اشرف تھانوی کا واقعی جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے جیسا علم ہے نا؟ ہاں نام ہے، جواب دو. ہاں نام ہے، جلدی سے. او مکار جواب دے، جواب پوچھ رہا ہوں. دیکھ لو بتاؤ. ارے ٹائم کی بات چھوڑ، تو مجھے یہ بتا کہ مولوی اشرف تھانوی کا علم ایسا ہی ہے نا جیسے جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کا؟ اور یہ میں تعریف کر رہا ہوں یا توہین کر رہا ہوں؟ یہ بھی بتاؤ. تو اب بولیں گے نا تو بھائی. ارے ٹائم کی بات چھوڑو، میں پوچھ رہا ہوں نا کہ مولوی اشرف تھانوی کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے، سور کی طرح ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں تو اس کو جواب دینا چاہیے. تو جواب دیں گے، آپ چپ تو ہو تو جاؤ. یہ جواب کہاں دے رہا ہے؟ یہ کچھ اور بکے گا، یہ جواب نہیں دے گا. مجھے معلوم ہے نا، میں آج سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں اس کو. 7-8 سال ہو گئے اس کو دیکھتے دیکھتے. یہ جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولتا ہے، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. جواب دو. ہاں نا میں جواب دے کہ مولوی اشرف تھانوی کا علم ایسا ہی ہے جیسے جانور، پاگل، بچے کا. اور یہ میں نے تعریف کی ہے کہ توہین کی ہے. جواب اسی پر جواب دینا، ادھر ادھر بھاگے گا پھر بولوں گا. ہاں تو ایسے یہ واقعی ہے؟ ہاں یا نہ کہ؟ ہاں یا نہ بول. ہاں اسی پر جواب. میں اپنی ریکارڈنگ مگر تو اور کہیں بھاگے گا، مجھے معلوم ہے تو اور کہیں بھاگے گا. اب بیچ میں مت بولنا یار، تو کیا ہے، عقل وقل ہے نہیں؟ او منافق خاموش رہ، تو اب وہی جواب دے گا. عقل وقل ہے تیرے اندر نہیں؟ کیا الحمدللہ عقل ہے تبھی تو بات کر رہے ہیں ایسے جھوٹے مکاروں سے. چل ہاں جواب دے. ایسے ہی ہے نا واقعی؟ چلو اب بدتمیزی کرنے میں جواب دے رہا ہوں. سنو، ارے تو بدتمیزی کر رہا نا منافق. جواب دینا سنو. ارے تیرا کام یہ تھا کہ تم دونوں کو چھپاتا. الرحمن الرحیم، اس نے کہا جواب دے، جبکہ شرائط طے ہے. یہ نور العرفان ہے، اس میں احمد یار خان نہیں. ارے مجھے یہ بتا کہ مولوی اشرف تھانوی کا علم جو ہے جانوروں، پاگلوں، بچوں جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دیکھو پھر بھاگا، دیکھ رہے ہو مسلمانوں، پھر بھاگا، پھر ادھر ادھر کو بھاگا. یہ جواب نہیں دے گا، یہ جواب نہیں دے گا. مجھے معلوم ہے یہ جواب نہیں دے گا، نہیں دے گا جواب. یہی جواب دے. میں نے مولوی اشرف تھانوی کی تعریف کی ہے کہ توہین کی ہے؟
دیکھیں سامعین، ارے کافر کہیں کے میں نے مولوی اشرف تھانوی کی تعریف کی ہے کہ توہین کی ہے، یہ بتانا. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں یہ سردردی ہے کہ نہیں ہے، نقل کیا ہے یہ کھانا کھا کی بکواس ہے کہ نہیں، کیا یہ گفتگو ہے، کیا اس کو گفتگو کہیں گے، مسلمانوں کی کیا اس کو بات چیت کہیں گے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جواب بھی نہیں دے گا. میں پوچھ رہا ہوں اس کافر سے کہ مولوی اشرف تھانوی کافر کا علم جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کے جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ہی نہیں دے رہا. بتائیے. لیکن مسلمان منافق شکیل کافر شکیل نے مسلمان اشرف علی تھانوی کو مسلمان ماننے والے شکیل خوارج میں سے ہے. تو اب یہی بات کرانے کا انداز اس کو اس نے کہا یہی بات کرانے کا انداز کی ہے. بدتمیزی کرو گے آپ. کہہ رہا ہوں تجھ سے کہہ رہا ہوں یہی بات کرانے کا انداز. اس سے جو میں نے پوچھا کیا اس نے یہ جواب دے دیا؟ تو سامعین یہ میں نے اس نے جواب دے دیا. یہ بھاگ رہا ہے نا ادھر ادھر کو. میں 7-8 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کچھ پوچھتا ہے کچھ جواب دیتا ہے کچھ. مولوی اشرف تھانوی نے حضور کی شان میں جو توہین کی ہے یہ صحیح کی ہے؟ تو بتا او شکیل تو بتا کہ حضور کی شان میں جو یہ توہین کی ہے حضور کے علم غیب کو جو جانوروں پاگلوں بچوں سے تشبیہ دی ہے یہ صحیح دی ہے؟ تو بتا. اچھا اگر تو مسلمان ہے اور حضور کی محبت تیرے دل میں صرف چل تو بتا. وہاں ایسا ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی گستاخ ہو جاوے تیرا مجدد لکھا گستاخ کیا بات ہے تیرے نزدیک یہ صحیح ہے کہ حضور کی شان میں جو توہین کی گئی جو حضور کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں بچوں سے تشبیہ دی گئی یہ صحیح ہے درست ہے؟ میں مسلمان ثابت کر رہا ہوں. تو بول دے کہ ہاں ہے. مسلمان ثابت کر رہا ہوں اپنے اکابر کو. ارے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ تیرے آیات قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھ کے بتائی ہے. قرآن اور بھی بہت ساری آیتیں میں تجھے پڑھ کے بتاؤں. ارے میں اور پڑھ کے بتاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب سن لے کافر. او کافر سن لے. اب ہاں تیرے تھانوی کافر نے تکلیف دی ہے میرے نبی کو. میرے نبی کو تکلیف دی ہے یہ کہہ کر. اللہ کو تکلیف دی ہے یہ کہہ کر کہ حضور کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسے جانوروں پاگلوں بچوں کو علم غیب ہے. یہ تکلیف دی ہے میرے نبی کو. میرے رب کو تکلیف دی ہے یہ. شکیل تم جواب دو. تم بولو شکیل. اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسے جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کا؟ یہ بتاؤ. بول رہا تم جواب دو. سامعین میں نے ارے میں جواب ارے بھائی میں تو کافر مانتا ہوں. میں تو کافر مانتا ہوں. میں مخالف سے اگلوانا چاہتا ہوں. میں تو مخالف سے اگلواتا ہوں. تمہارے کو میں تو مانتا ہوں کافر اور کافر ہے. ہر گستاخ رسول کافر ہے. اور ایک اور بات بتاؤں نہیں تھانوی حرامی بھی ہے کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور حضور کا ہر گستاخ حرامی ہے. حضور کی جو شان میں توہین کرتے وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا حرامی ہوتا ہے. تھانوی حرامی بھی ہے. اگر کوئی تھانوی کو حلالی ثابت کرے تب بھی 1 لاکھ روپے انعام کے. اور یہ لڑائی ہو گئی اس میں کوئی جو ہے سننے کی گفتگو ہی نہیں ہوئی. یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا. یہ گفتگو نہیں ہے شکیل. اور اب تیرا دل جدھر چاہتا ہے تو ادھر چلا جا. ٹھیک ہے شکیل تیرا دل جدھر چاہتا ہے جدھر تیرا دل جھکتا ہے تو ادھر جا. تو جا جہنم میں تھانوی کافر کے ساتھ. ٹھیک ہے تھانوی کافر کے ساتھ تو جا جہنم میں. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو جو عزت دیتا ہے وہ کافر ہے مرتد ہے بددین ہے. اور جو قرآن کی ابھی ایک اور آیت پڑھی میں نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دعویٰ کریں گے مسلمان ہونے کا مگر وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. جیسے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنا جھوٹے مسلمان غدار مسلمان. اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی اور دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے معاذ اللہ. تو تمہارے نزدیک یہ بات صحیح ہے؟ کیا حضور کا خیال تمہیں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے تو عزت سے آتا ہے کہ بے عزتی سے آتا ہے؟ اس خبیث کو ان کے لوگ روکتے کیوں نہیں؟ ارے بتاؤ نا شکیل بتاؤ. رسم کیسے جاہل ہو کر کے ارے جاہل کہیں کے قرآن پاک کو نہیں مانتے تم. یہ قرآن پاک تم نے کیسے کر سکتا ہے؟ تمہارے تھانوی کافر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دی ہے تکلیف دی ہے اور وہ کافر ہے. اور یہ قرآن کی آیت اس کے لیے کافی ہے. یہی ایک آیت کافی ہے. حالانکہ ہر آیت کافروں کے لیے جو ہے بہت خطرناک ہے. ہر آیت وہ کافر ہے مگر یہ آیت بھی کافروں کے لیے کافی ہے. جیسا بھی لکھا تو بھی کافر ہے.
جبکہ جو یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جیسا علم وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا, لیٹرین پہ مرا, پیدا ہوا تھانے میں, مر گیا پیخانے میں. تو تھانے میں پیدا ہوا, اس نے تشریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا تمہیں مبارک ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت قبول کرنا ہمیں مبارک ہو. تو توہین کرتا جا, ہم تعریف کرتے جائیں گے, ہم تعریف کریں گے اپنے نبی کی, تو توہین کرتا جا. خبیث صفت کو ظاہر کرنے کے لیے اور شکیل تو بھی توہین کر, اس کے ساتھ مل کے توہین کرو, مگر ہمارے نبی کی شان ہمارے رب نے بڑھائی ہے. پورا قرآن ہمارے نبی کی نعت ہے, پورے قرآن میں ہمارے نبی کی تعریف ہے, جگہ جگہ تعریف ہے, سمجھے. ہمارے نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو جناب, یہ اتنی گفتگو ہو گئی, یہ اتنا لمبا جو ہے عرصہ گزر گیا, مگر اس سے کوئی جب بھی دیوبندی جھوٹ نہ بولے تو دھرم نہیں چلے گا. گستاخی کر دیتا, دیوبندی دھرم جھوٹ نہ بولے دھرم نہیں چلے گا. کبھی ایک رضا خان ناصر کرتی اٹھائی قوم نوجوڑ فرقہ بھول نہیں سکتی. حضرات یہ اتنے بڑے حرامی ہیں, اور یہ تو اتنا ہی بڑا حرامی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. اس کی بخیاں ادھیڑتی ہمارے حضرت نے, رد باطل ریئیکشن والوں نے ایسی بخیاں ادھیڑی اس کی کہ اس کے جھوٹ کو اتنا فاش کیا کہ جو ہے غضب کر دیا انہوں نے. اور یہ اب تم سے بات نہیں کرتا, بحث نہیں کرتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. اب تو مجھے یہ بتا قرآن کی وہ آیت, اب مجھے یہ بتا دے تو قرآن کی اس آیت کو سارے لوگوں کے لیے مانتا ہے کہ نہیں مانتا, یہ بتا. آیت پر کسی قرآن کی وہ آیت سارے دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ شکیل تو بھی بتا, جواب دے. قرآن کی وہ آیت دنیا کے سارے کافروں کے لیے ہے کہ نہیں؟ کر کے یہ آیت, یہ جو پوری آڈیو ہے نا سننے کے قابل بھی نہیں رہی. سن, یہ جو آڈیو ہے یہ سننے کے قابل بھی نہیں رہی, لوگ سن بھی نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں بک بک کر رہے ہیں مرتد منافق تصریح کی, وہ تصریح کس نے کی؟ اچھا یہ کافر تیرا باپ لگتا ہے. اب سامعین اگر تیرا باپ لگتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, تو اسے اپنا باپ بنا لے, اور تو بھی رسول اللہ کی شان میں توہین کر کھل کے, سمجھا. تو بھی توہین کرنا چاہتا ہے نا, تو بھی توہین کر, اور توہین کرنے والوں کے ساتھ رہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں اشرف علی تھانوی کا حشر کرے, تیرا بھی اسی جگہ حشر کرے, کیوں نہیں اس اصغر دیوبندی کا بھی اسی جگہ حشر کرے جہاں اشرف علی تھانوی ہو, وہیں تو اور یہ اصغر دیوبندی دونوں ہو. کہو آمین, میں دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے, کہو آمین. جہاں اشرف تھانوی ہو وہیں تم دونوں بھی ہو, کہو آمین. ہاں آمین, کہو آمین. ہاں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور جہاں اعلیٰ حضرت ہوں, جہاں اعلیٰ حضرت ہوں وہاں ہمارا جو ہے ٹھکانہ ہو جائے, قیام ہو جائے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں, اور تیرے تھانوی کافر نے بھی مانا ہے. اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں اور تیرے تھانوی کافر نے بھی مانا ہے, اور ہمارے علماء نے, ہمارے اکابرین نے تیرے تھانوی کو کافر مانا ہے, اور کافر ہی ہیں. اور قرآن سے کافر ہے تیرا تھانوی, کیونکہ قرآن کیا ہے بتا رہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اجازہ دے گا, تکلیف دے گا, وہ کافر ہے. جہنم کا حقدار ہے, جہنم کا دردناک عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دنیا اور آخرت کا عذاب اسی کے لیے تیار کر رکھا ہے. سن, دنیا اور آخرت کا عذاب تیرے تھانوی کے لیے ہے. دنیا اور آخرت کا عذاب تیرے تھانوی کافر کے لیے ہے. سن, تیرا تھانوی حرامی نکلا. سن, ذلت اور رسوائی اس کی زندگی میں بھی ہوئی, دنیا میں معتبر مان لیا. جب تمہاری کتاب دیوبندی نزدیکی معتبر ہے تو دیوبندی کتاب تمہارے نزدیکی معتبر ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ہمارے لیے یہ جو دیوبندی ہیں معتبر نہیں, کافر ہیں. اور کافر کی بات کوئی بھی معتبر نہیں ہوتی. اور یہ قرآن کو انکار کر رہا ہے, اس نے کہا قرآن کو انکار کر دیا, قرآن کیا ہے. اور یہ تو نے ابھی تک نہیں بتایا یہ قرآن پوری, تو نے ابھی تک نہیں بتایا یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں. تو نے ابھی تک نہیں بتایا کہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں. تو نے جو سارے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں, اکابر کی بات کی. دیکھ رہے ہیں جناب, یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے. ہمارے علماء کے نزدیک معتبر ہے. بہرحال یہ لڑائی ہو گئی, یہ جھگڑا ہو گیا, تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلا جائے گا. یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا, یہ گفتگو نہیں ہوئی, یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا. جو میں نے پوچھا اس کا تو نے ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں دیا. جو میں نے پوچھا اب تک تو نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. جو میں نے پوچھا تو نے اس کا ابھی تک جواب ہی نہیں دیا. تو ہی شکست خوردہ ہو چکا ہے, تو شکست کھا گیا, تو نے جواب نہیں دیا. بول مولوی اشرف تھانوی کا علم سور کے علم کے جیسا ہے. بول مولوی اشرف تھانوی کا علم سور کے جیسا ہے. سب پر واضح ہو چکا. بولنا مولوی اشرف تھانوی کا علم سور کے علم کے جیسا ہے.
ارے تو بولنا، میں تو پوچھ رہا ہوں وہ بول. اپنے کو حق ثابت نہیں کرتا. مولوی اشرف تھانوی کا علم سور کے جیسا ہے کہ نہیں؟ میدان میں آنا پڑے گا. دیکھ رہے ہیں جناب، یہ بول ہی نہیں رہا. جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہی نہیں دے رہا. جو میں نے پوچھا ہے جواب ہی نہیں دیا. کچھ نہیں تمہارے پاس جواب دے گا ہی نہیں. یہ کافر ہے نا، شور شرابہ اور ماتم کرنے کے، چیخ پکار کرنے کے، کچھ نہیں تمہارے پاس. اچھا مولوی اشرف تھانوی کا علم جانور پاگل کتے سور کے علم کے جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتا دے. وہیں سے تو حضور کے علم کو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کے علم سے تشبیہ دے رہے ہو، اور کافر تھانوی حرامی کے لیے کوئی قبول نہیں رہا ہے. خود تیرے لیے گلے کی ہڈی بنا دی ہے پیدا خانے دھرم کو، تیرا عالت کوئی ہڈی بن گیا ہے تیرے لیے. ارے تو جتنا ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور کیا ہے میں نے جتنا بھی ذلیل و رسوا کیا ہے تیرے لیے، تو جواب نہیں دے پا رہا. تو نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، تو نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، تو نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. میں نے بار بار پوچھا کہ قرآن جو ہے ساری دنیا کے لیے ہے کہ نہیں، ساری کائنات کے لیے ہے کہ نہیں، تو نے جواب ہی نہیں دیا. تو ابھی بھی بتا کہ دنیا ساری کائنات کے لیے قرآن ہے کہ نا؟ جواب میں نے حوالہ ساری کائنات کے لیے ہے کہ نہیں، ساری کائنات کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو تیرے تھانوی پر وہ فٹ نہیں ہوگی آیت، شیطان کے تیرے تھانوی کافر پر فٹ نہیں ہوگی وہ آیت، تیرے تھانوی کافر پر فٹ نہیں ہوگی وہ آیت، تمہارے نزدیک تیرے تھانوی کافر پر فٹ نہیں ہوگی وہ آیت. شیطانی گروہ میں سے سب شمار کیا گیا ہے. جو آیت ہر انسان پر فٹ ہوتی ہو وہ تھانوی کافر پر فٹ نہیں ہوگی. جواب دینا نہیں چاہیے. تیرے حکیم الامت کا وصول ہے. ارے تھانوی کافر پر وہ آیت فٹ نہیں ہوگی. اصول کو توڑ کر کے تیرے گھر کا وصول یہ ہے. ارے جھوٹے مکار حرامی ولد الزنا ذکر الحمار ولید ابن مغیرہ ابن تیمیہ کی ناجائز اولاد. کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا بڑا مکار ہے اور بے شرم بے حیا ہے. ارے کتنا بڑا مکار ہے. مسلمہ وصول کا خون کرتے ہوئے. ارے یہ قرآن کی آیت تیرے تھانوی پر فٹ نہیں ہوگی، یہ بتا مجھے. تھانوی پر فٹ نہیں ہوگی، تھانوی پر فٹ نہیں ہوگی یہ قرآن کی آیت. اس پہ جو حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے گا وہ شخص اس آیت کے زد میں آتا ہے. ہر وہ شخص اس آیت کی زد میں آتا ہے جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ نے ذلیل کہا تیرا آراز ہے. ابے حرامی، جیسے رسول اللہ کا ایسا علم پاگل اس پر ہمارے عالموں سے مناظرہ کر لے. گستاخ کیوں نہیں؟ اس پر ہمارے عالموں سے مناظرہ کر لے. اس کا نام لے کے اس پر ہمارے عالموں سے مناظرہ کرا لے اپنے عالموں سے. اس پر ہمارے عالموں سے مناظرہ کرا لینا. نزدیک ارے ہمارے عالموں سے مناظرہ کرا لینا اس پر. ارے ہمارے عالموں سے مناظرہ کرا لینا اس پر. ہاں بھائی شکیل اس سے بولو کہ یہ ہمارے عالموں سے اس پر مناظرہ کرا لے. ہاں بھائی شکیل، ہاں تو بول کم مناظرہ. ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بعد ذلت قلت جو والی بات کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو ذلیل کہا ہے، یہ اس پر مناظرے کے لیے بول رہا ہے ہمارے عالموں سے. بولو یہ کب بات کرائے گا، اپنے عالموں سے کرائے گا یا خود کرے گا؟ بولو شکیل بھائی. جواب دوں؟ مناظرہ کس ہاں شکیل بھائی خاموش رہو نا یار. شکیل خاموش رہو نا. میں آپ بالکل نہ بولیں. تو خود کرے گا یا کسی سے کروائے گا؟ میں جواب دوں گا. تو کیوں بول رہا ہے جواب دینے سے؟ تو کیوں جواب ہو گیا تو اس سے؟ ارے تو وہ تو ہمارے علماء قبول سن. اب میں جواب دے رہا ہوں. جو تو بادے پڑھ رہا نا، بادے پڑھے گا تو بھی اور بودھ پڑھے گا تو بھی، یعنی ذلت سے بہت دور. سور کی اولاد تجھے کچھ سمجھ میں آئے تبھی تو سمجھے. ذلت سے بہت دور. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مطلب وہ ذلت میں نہیں، ذلت سے بہت دور. یہ لکھا گیا ہے ذلت سے بہت دور. کس نے کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز کس نے کی ہے؟ سن دلیل دے. ایک منٹ بات ہو تو بھی ایک منٹ چل اسی پر بحث ہوتی ہے.